السلام علیکم۔ چمن کے پھول میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور آپ کے چمن کے پھول بھی کھلکھلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کی رونقیں اسی طرح سے بحال رکھے۔ آج کل جو بارشوں کا موسم چل رہا ہے اور جو گندگی کے معاملات چل رہے ہیں، تو اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیے تاکہ ہم سب کو بیماریوں سے حفاظت مل سکے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا بچوں کی صفائی ستھرائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور زمانہ حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا درجہ ہمیں صفائی بتائی جا رہی ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ صفائی کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے، اور صفائی ستھرائی ہوگی تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ لیکن جیسے کہ ہماری تھیم ہے کہ ہم بات کرتے ہیں چھوٹے بچے کے حوالے سے، اس کی تربیت کے حوالے سے، تو وہ چھوٹا بچہ اس بارے میں کیسے جانے گا، اس کی تربیت کیسے ہوگی، اسے صفائی ستھرائی کی عادت کس طرح سے پڑے گی، اور وہ صفائی ستھرائی کا خیال کس طرح سے رکھے گا، اسے کون سکھائے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہم والدین کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے کہ ہم نے ہی اس کو صفائی ستھرائی بھی سکھانی ہے۔ بچہ ماں کی آغوش سے ہر چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پہلے دن سے اپنی ماں کی عادات و اطوار کو سیکھتا ہے، انہی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچے کے والدین کو چاہیے کہ وہ خود سب سے پہلے صاف ستھرے رہیں، اور صاف ستھرے رہنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کی بھی تربیت کریں اور اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج کل کا جو نیا زمانہ ہے، اس کے اندر نارملی ڈائپرز یوز کیے جاتے ہیں بچوں کی صفائی ستھرائی کے لیے، بچوں کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے۔ گویا کہ ڈائپرز نے اس مشکل کو، مسئلے کو کافی آسان کر دیا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں کے زمانے میں جو ہے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا تھا، اس وقت اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی اور ڈائپرز وغیرہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو جب کپڑے یوز کیے جاتے تھے تو وہ بار بار گندے ہو جاتے تھے، اس سے ماں کو بھی تکلیف ہوتی تھی، بچہ بھی پریشانی میں رہتا تھا۔ جب بچہ پریشانی میں رہتا تھا تو اس کا رونا دھونا بھی زیادہ ہوتا تھا، اور صفائی ستھرائی کے معاملات بھی زیادہ اور پریشان کن رہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت ترقی کرتا گیا اور اب ڈائپرز موجود ہیں، تو ڈائپرز سے کافی حد تک ماؤں کے لیے آسانی ہو گئی ہے، بچوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے، ان کی نیند اچھی پوری ہو سکتی ہے، رات بھر آرام سے سو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو ایک ڈائپر پہنا کے یا دو ڈائپرز پہنا کے دن میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں کہ بچہ بس صاف ستھرا ہے اور ہم نے ایک ڈائپر اتارا اور دوسرا تبدیل کر دیا۔ ایک ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو روزانہ صاف ستھرا کرے، بچے کا روز صبح کپڑے صاف کرے، اس کو نئے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اس کا منہ دھلوائے، اس کے پیر دھلوائے، اور اگر گرمیوں کا موسم ہو تو روز ہی کوشش کرے کہ اس کے بدن پہ پانی ڈالے۔ اس سے بچے کو صفائی ستھرائی کی ایک تو عادت پڑے گی، اسے اندازہ ہوگا کہ ہمیں ہر وقت صاف رہنا ہے۔ اگر دن بھر میں بچے کے کپڑے گندے ہو جائیں، جو کہ اکثر ہو ہی جاتے ہیں، چھوٹا بچہ جب اپنے کپڑوں پہ کوئی کھانے کی چیز گرا لیتا ہے یا کبھی جو ہے کوئی پیمپر وغیرہ لیک کر جاتا ہے تو وہ نجاست لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کپڑے لازمی تبدیل کروا دینے چاہیے۔ ایک مسلمان گھرانے میں ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کو صفائی ستھرائی کی تلقین کریں اور اس کی اسی طرح سے پہلے دن سے پرورش کریں۔ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ والدہ اپنے بچے کی جو ہے جب صفائی ستھرائی کیا کرتی تھیں تو روز اس کا جو ہے وضو کروا دیا کرتی تھی، یا وہ بچے کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی تو وہ وضو کا اہتمام کرتی تھی۔ تو اس سے بچے کو ایک تو وضو کی عادت پڑی، اس کا وضو کا رجحان بڑھا، اور جب اس کی عادت پختہ ہو گئی تو وہ بچہ بھی بڑے ہو کر جب جو ہے وہ منہ ہاتھ وغیرہ دھوتا تھا تو وضو کا اہتمام کرتا تھا۔ وضو کا اہتمام کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، جس سے یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ ایک تو ہر وقت صاف رہے گا، پاک رہے گا، بہت ساری بلاؤں سے بچا رہے گا، برے لوگوں کی نظر سے بچا رہے گا، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر پاکی اس کو ملے گی، اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اسی چیز کی عادت ہوگی اور وہ خود انشاءاللہ ہر وقت باوضو رہا کرے گا، جو کہ ایک بہت ہی عظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ روزمرہ صفائی کے اندر جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کے لیے، اس کے اندر سر فہرست ہے کہ بچے کے ناخن کاٹے جائیں، وقت پہ ناخن، یا تقریباً ہر ہفتے کے اندر ناخن کاٹے جائیں، تاکہ اگر وہ بچہ اپنے منہ میں اپنی انگلیاں لے بھی تو کسی قسم کا میل کچیل اس کے منہ میں نہ جائے، یا وہ اپنے چہرے کے اوپر یا اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ اسکریچز وغیرہ نہ مار لے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کانوں کی صفائی کی جائے، اس کے ہاتھوں کی صفائی کی جائے،
اس کی ناک کی صفائی کی جائے۔ اگر ان تمام عضو کی ہم صفائی کا خیال بچپن سے ہی رکھیں گے، شروع سے ہی رکھیں گے، تو یہی عادت اس بچے کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی اور وہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی کیا کرے گا۔ بچوں کے ارد گرد کے ماحول کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ فلور کو صاف رکھنا، گھر کے اندر اس کے بستر کو صاف رکھنا، اس کے ٹوائز کو صاف رکھنا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو زمین پہ چھوڑا جاتا ہے، اور زمین پہ چھوڑنے سے بچے کی اچھی جو ہے وہ نشو نما ہوتی ہے، وہ اچھا چلنا سیکھتا ہے، کرالنگ کرنا سیکھتا ہے، اور اس کی ہڈیوں میں طاقت آتی ہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے اور ہمارا فلور ہی گندا ہوگا، اس پہ گندگی پڑی ہوگی، تو اس سے سب سے بڑھ کر اس کے کپڑے خراب ہوں گے، گندے ہوں گے، اس کے ہاتھ گندے ہوں گے، اس کا جسم گندا ہوگا۔ اور چونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ ہر چیز اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کا یہ بھی خدشہ رہے گا کہ بچہ جب کوئی چیز منہ میں لے گا اور ارد گرد میں گندگی پڑی ہوگی تو بچہ وہی چیز اپنے منہ میں لے لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد کے ماحول کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اسی میں بچے کی صفائی ستھرائی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح بچے کے کمرے کی صفائی کریں، اس کا اگر بستر الگ ہے تو اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس کا اگر کمرہ الگ ہے تو اس کمرے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اس کو سمیٹ کے رکھیں، کیونکہ اگر بچے کا کمرہ ہی سمٹا ہوا نہیں ہوگا، وہ گندا ہوگا، بکھرا ہوا ہوگا، تو آگے چل کے بڑے ہوتے ہوئے وہ یہی چیزیں دیکھ کر یہی چیزیں سیکھے گا۔ تو سب سے بڑا ہاتھ بچے کو کچھ بھی صحیح یا غلط سکھانے میں ہم ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہی اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ہم سے ہی وہ ہر چیز ہر لمحہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کے اندر کوئی کمی دیکھیں یا کوئی غلطی دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز غلطی، یہ غلط چیز، یہ غلط عادت اس نے ہم سے تو نہیں سیکھی، یہ غلط کام اس نے ہم سے تو نہیں سیکھا۔ اور اگر آپ کو اپنے اندر کوئی خامی نہ ملے تو آپ اس کے سراؤنڈنگز کو دیکھیں، اس کے اوپر نظر رکھیں کہ کوئی اور تو اس کے سامنے کوئی ایسی غلط کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ کوئی چیز غلط سیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ہماری بچے کی صفائی ستھرائی کی، اس کے ماحول کی صفائی ستھرائی کی، جو کہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی سے اس کی زندگی جڑی ہے، اسی سے اس کی صحت جڑی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں تھوڑی سی جو میں نے پیرنٹس کو بہت زیادہ نشانہ بنایا ہے تو اس کو دل پہ نہ لیجئے گا۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ برا مانیں، بلکہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے پیرنٹنگ کے معاملے میں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ بچہ سیکھ کے نہیں آتا، ہم اس کو سکھاتے ہیں۔ تو ہم صحیح ہوں گے تو ہمارا بچہ انشاءاللہ صحیح سیکھے گا اور اس کی صحیح تربیت ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ میری کوئی بھی بات آپ کو صحیح لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا، اور کوئی بات غلط لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔